بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شروع کیا تھا، اور اس تذکرے کے اندر اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ اطلاع دیتا ہے کہ اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن جن باتوں سے آزمایا، جو جو آپ کے اوپر آزمائش بھیجی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے، اور انہوں نے ان تمام باتوں کو مکمل طور پر بتمام و کمال پورا کر کے دکھایا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان کے لیے تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا اعلان فرمایا۔ قالا انی جاعلک للناس اماما، اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ نے جس طرح میری ہر بات کو پورا کیا، ہر آزمائش پر آپ پورے اترے، اور آپ نے ہر اس بات کو مکمل کر کے دکھایا جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجی تھی، تو اس پر اللہ رب العزت کا جو انعام ہوا کہ اے ابراہیم، میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنا دوں گا، اور آپ کو پیشوائی عطا کروں گا، آپ کو ایک بلند درجہ عطا کروں گا۔ تو یہ جب اللہ رب العزت نے انعام ارشاد فرمایا، اعلان کیا، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا یہ جو انعام ہے کہ امامت تو مجھے عطا کر رہا ہے، منصب امامت عطا کر رہا ہے، اگر یہ انعام میری اولاد کو بھی نصیب ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، یہ جو میرا وعدہ منصب امامت ہے، یہ جو پیشوائی ہے، یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتی، یہ خواص کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے یوں جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم، یہ امامت کا منصب، یہ پیشوائی کا مقام، یہ ایک بلند درجہ ہے، اس کا یہ رتبہ، یہ شان ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی دعا آپ نے جو کی ہے وہ قبول ہوگی، لیکن آپ کی ذریت، آپ کی اولاد، بے شک وہ میرے خلیل کی اولاد ہوگی، میرے نبی کی اولاد ہوگی، وہ مقربین کی اولاد ہوگی، لیکن اس اولاد میں بھی جو صالح ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو اللہ کے تابع فرمان ہوں گے، ان کو میرا یہ وعدہ ملے گا کہ ان کو پیشوائی عطا کی جائے گی۔ تو یہاں تک ہم نے پچھلے جمعہ میں پڑھا۔ اب ذکر کعبۃ اللہ ہے، اللہ کریم اپنے گھر کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر اسی تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع کا، مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز، اور وَأَمْنًا، اور جائے امان بنا دیا، اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ حکم ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، مصلی بنا لو۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید فرمائی، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دیا جائے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو، اور یاد کرو، اذکر، اس بات کو یاد کرو۔ اب اللہ کریم یہ قرآن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رہا ہے، اور قرآن کے اندر یہ پچھلے گزرے ہوئے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور حضور رحمت کائنات کو اللہ کریم ان واقعات کو یاد کروا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اذکر وَإِذْ، اور جب وہ یاد کریں، جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا تھا۔ مثابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ۔ فرمایا کہ جب ہم نے اس گھر کو ایک تو اجتماع کا مرکز بنایا، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ یہ آپ اگر عرب کی تاریخ کو پڑھیں تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، تو تعمیر کعبہ کے وقت اور اس سے پہلے کا جو حال تھا، اس وقت آپ دیکھیں کہ عرب کے اندر لوٹ مار چلتی تھی۔ جو بندہ بھی عرب کے ریگستان میں سفر کرتا یا گاؤں میں دیہاتوں میں آگے پیچھے جاتا تو اسے لوٹ لیا جاتا، اسے مار دیا جاتا۔ لیکن صرف خانہ کعبہ اور مکہ کے رہنے والوں کو یہ خاص اعزاز حاصل تھا کہ جو مکہ سے متعلق ہوتا، مکہ کا رہائشی ہوتا، مکہ کا پڑوسی ہوتا، چاہے وہ مشرک ہوتا، تو پورا عالم عرب اس کی عزت کرتا تھا۔ یہ بات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ کوئی بندہ اگر کسی درگاہ سے متعلق ہے، کسی کا سجادہ نشین ہے، یا کسی اس مقام کے رہائشی ہے، کسی خاص جگہ کا جہاں پر ایک اللہ کے ولی کی نسبت ہے، تو لوگ اس جگہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اور پھر جو اس کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان کا بھی احترام ہوتا ہے، پھر بالخصوص جو سجادہ نشین ہوتا ہے اس کا بھی احترام ہوتا ہے، چاہے وہ اس قابل ہو یا نہ ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ عقیدت کی بات ہے۔ تو دور جاہلیت کے اندر اس دور میں بھی یہ طریقہ تھا، اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کعبہ کو اس قدر احترام دیتے تھے کہ یہاں پر بار بار لوٹ کر آتے تھے، یہاں جمع ہوتے تھے، اور اس جگہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنا دیا تھا۔ اب جو کعبہ میں آ گیا، حرم میں آ گیا، مکہ میں آ گیا، اس کو امان مل جاتی تھی۔ فتح مکہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کعبہ، مکہ، بیت اللہ اور مکہ شریف کی جو عظمت اور فضیلت بیان کی، وہ یوں فرمایا تھا کہ یہ جو شہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن حرمت والا بنا دیا تھا، اور فرمایا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت کی وجہ سے یہ حرام ہے، قابل عزت ہے، نہ اس کا کانٹا توڑا جائے گا، نہ اس کا شکار بگایا جائے گا، اور نہ ہی اس کا لقطہ یعنی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے گی، مگر جو بندہ اس گری ہوئی چیز کو اس کے مالک تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اعلان کر سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، اس کو اٹھانے کی اجازت ہے۔ جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس موجود تھے، انہوں نے کہا حضور آپ ایک چیز کو استثناء کر دیں، ایک چیز نکال دیں
آپ نے فرمایا ہے کہ اس کا کانٹا بھی نہیں توڑا جا سکتا، اس کا شکار بھی نہیں بگایا جا سکتا، اس کی گری ہوئی چیز کو بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے گھاس کو بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور آپ یہ کرم فرما دیں کہ جو لوہار ہیں وہ اور عام لوگ وہ گھاس لے کر جاتے ہیں، وہ گھاس جلانے کے کام آتا ہے، تو آپ اس کو اس حکم سے نکال دیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھاس کو استثناء کر دیا، فرمایا ٹھیک ہے کعبہ کی گھاس آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بلند رتبہ ہے کہ آپ جس چیز کو حلال قرار دے دیں وہ حلال ہے، اور جس کو آپ حرام ناجائز قرار دے دیں، منع کر دیں، وہ منع ہے، وہی شریعت ہے۔ جو حضور کا فرمان ہے وہ شریعت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اے لوگو وَاتَّخِذُوا پکڑ لو مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيم ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو مصلی، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اس جگہ کو تم اپنا مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو، سجدہ گاہ بنا لو۔ اس جو فرمان رب العالمین ہے اس کے تحت جو پہلا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں 7 چکر جب لگائے جاتے ہیں تو طواف مکمل تب ہوتا ہے کہ جب آپ 2 نفل اس مقام پر ادا کرتے ہیں۔ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، تو اس کے ارد گرد قریب ترین جہاں ممکن ہو جب آپ 2 نفل ادا کریں گے تو آپ کا طواف مکمل ہوگا، اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تب بھی یہ لازم ہے، اور ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ حکم خدا ہے کہ طواف تو میرے گھر کا تم نے کر لیا، لیکن یاد رکھو اس گھر کو بنایا سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ہے۔ اب ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا سجدہ میرا ہی ہوگا، میری بارگاہ میں ہوگا، لیکن اس کو سجدے کو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ کے ساتھ کر دو، اور اس جگہ میری بارگاہ میں نفل ادا کرو، سجدہ کرو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے۔ تو یہاں مفسرین نے اہل محبت نے ایک نکتہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح اور مقرب اور نیک اور متقی انسان کی بیٹھنے کی جگہ ہو، کھڑے ہونے کی جگہ ہو، عبادت گاہ ہو، بیٹھک ہو، وہ ساری جگہ اس آیت کی اس مفہوم کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ جگہ بھی باعث سے برکت ہو جاتی ہے، متبرک ہو جاتی ہے۔ اور آج آپ غور کریں کہ وہاں پر لوگ جو وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو شرطے انہیں روکتے ہیں، اور یہ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو مقام ابراہیم تھا، پتھر تھا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بہت واضح تھے۔ جب لوگ طواف کرتے تو اس مقام ابراہیم کو وہ چھوتے بھی تھے، ہاتھ بھی لگاتے تھے، مس کرتے تھے۔ مس کرنا، ہاتھ لگانا برکت حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جگہ جو نشان تھے آپ کے پاؤں کے وہ مدھم ہو گئے، ماند پڑ گئے۔ اس کی وجہ کیا کہ جتنے لوگ طواف کرتے تھے ساتھ ساتھ اس کو چھوتے بھی تھے۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ وہاں طواف کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کے اوپر وہ غلاف چڑھا دیا ہے، جنگلہ بنا دیا ہے، اس کو روک دیا ہے، لیکن لوگ اس جنگلے کے اوپر، اس شیشے کے اوپر بھی ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ تو اس تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہاتھوں کا لگانا اور نشانات کا مدھم ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پچھلے لوگ جو ہزاروں سال سے کعبے کا طواف کرتے رہے ہیں وہ ہاتھ لگاتے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ شرک نہیں شمار ہوگا، یہ کوئی بدعت کی بات نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں ایک بات کو آپ نے سمجھنا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، اس جگہ نماز پڑھو، وہاں اپنا سجدہ کرو۔
اور دوسری طرف آج کے دور کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ لگانا، یہاں مس کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اب کس کی بات کو مانا جائے گا؟ یہ کس کی بات کو آپ مانیں گے؟ قرآن کی بات کو مانیں گے یا میرے جیسے عام انسان کی بات کو مانیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا، سر لگانا ہے۔ یعنی یہ ہاتھ لگانا یہ کم درجے کا ادب ہے، اور سر رکھنا یہ بڑے درجے کا ادب ہے، لیکن یہ اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، یہ نہ ہو کہ یہاں سے نیا ایک مسئلہ نکال لیا جائے، بھائی ٹھیک ہے جو متبرک جگہ ہے اتھے نال ہاتھ بھی ماریے، نال سر بھی ماریے، سر نہیں لگانا کہیں اور، یہ جگہ کسی اور جگہ کے لیے نہیں ہے، صرف اس جگہ کے لیے یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ مقام ابراہیم، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس جگہ کو آپ نے اپنی نماز والی جگہ بنانا ہے، وہاں پر سجدہ کرنا ہے، وہاں رب کو یاد کرنا ہے۔ تو یہاں جو اس جگہ کو چھونا، سجدہ کرنا، وہاں برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے، اور اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے ایمان کی علامت ہوگی، یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہوگی۔ اور اگر ایسی جگہ کی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے اور اس کو کم اہم سمجھتا ہے، کسی اللہ کے خاص بندے، نیک بندے کے عبادت گاہ کو، مقام کو، بیٹھک کو، جائے نماز کو، ان کی چیزوں کو اگر کوئی بندہ توہین کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا بے ادبی کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان میں کمزوری کی علامت کی نشانی ہے۔ اب قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو تاکید کی۔ کیا تاکید کی؟ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو، بیتیا میرے گھر کو، طہرا تم پاک کرو، پاک کرو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ حکم خدا ہے کہ تاکید اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کے گھر کو ظاہراً بھی پاک کیا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے۔ یہ اللہ کے اس گھر کے لیے پہلا حکم ہے۔ لیکن جتنی بھی مساجد ہے جہاں پر بھی اللہ کی یاد کی جاتی ہے، مسجدیں ہیں وہاں پر ذکر و عبادت ہوتی ہے، ہر اس جگہ کے لیے یہ حکم شمار ہوگا کہ ان جگہوں کو جہاں اللہ کی عبادت ہو ان کو خوب پاک صاف کیا جائے۔ لیکن یہ حکم خدا یہ کعبہ معظمہ، مکہ المکرمہ اور حرم پاک کے لیے فرمایا کہ اس جگہ کو آپ نے پاک صاف کرنا ہے۔ صاف اور پاک کرنا ہے کن کے لیے؟ کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں طواف کرتے ہیں، میرے گھر کے گرد پھیرے لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور یہاں پر آئیں گے لوگ اعتکاف بھی بیٹھیں گے، عاکفین ہوں گے، یہاں پر آنے والے میری بارگاہ میں رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، بیٹھیں گے، تو یہاں پر جو بھی آئے اس کے لیے جگہ بہت صاف ستھری ہو، یہاں پر پاک صاف جگہ ہونی چاہیے، اور یہاں پر اس طرح کی پاکی اور ہونی چاہیے کہ یہاں پر بیٹھنے والا دل جمی کے ساتھ اللہ کے ذکر میں غرق ہو جائے۔ یہاں میں آپ کو یہ نکتہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے۔ یہ ایک سنت ابراہیمی ہو جائے گی کہ آپ اپنے اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اس کو خوب صاف کریں، اچھے سے اچھا بنائیں۔ اور صفائی کی ایک دوسری قسم یہ ہے، یہ تو ظاہری قسم ہے نا، صفائی کی آپ صاف ستھرا کریں، اچھا بنائیں، اور دوسری صفائی یہ ہے کہ وہاں پر باطنی صفائی بھی ہو، کہ وہاں پر صرف اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو، رکوع ہو، وہاں پر قیام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور حضور رحمت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک ہو۔ یہ غلط فہمی بھی آپ سمجھ لیں۔ یہاں پر کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس حکم سے صرف یہ نکتہ نکالا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کیا جائے۔ ظاہری نجاست تو یہی ہے کہ وہاں پر کوئی گندگی نہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور باطنی نجاست یہ ہے کہ وہاں پر شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور ساتھ انہوں نے یہ نکتہ جوڑ دیا کہ وہاں کسی غیر اللہ کو نہ پکارا جائے۔
تو یہاں عام مفہوم سمجھنے کے لیے عام انسان کو یہ بات ذہن میں جاتی ہے کہ غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ جس کا بھی ذکر ہوگا، کعبہ میں ہو یا مسجد میں ہو، تو وہ ناجائز ہوگا۔ تو یہ مفہوم تھوڑی سی زیادتی ہے اس آیت کے ساتھ، بلکہ قرآن کا یہ مفہوم ہے کہ وہاں پر ذکر خدا ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا نام سر بلند کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پر حضور نبی رحمت کا ذکر کرتا ہے، آپ پر درود پڑھتا ہے، آپ کی توصیف بیان کرتا ہے، تو وہ بھی قرآن کا ذکر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی منشا کے مطابق ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے ورفعنا اللہ کا ذکر، خود قرآن فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، خود قرآن ہمارے آقا کی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے یا ذکر پاک کی محفل کرتا ہے، ختم پاک ہوتا ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی مجاہدات، ان کے اذکار، ان کی تعلیمات، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے غیر اللہ کا ذکر کر دیا، بلکہ وہ اولیاء اللہ کا ذکر ہے، انبیاء اللہ کا ذکر ہے اور حبیب اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کی یاد یہ قرآن میں اللہ نے خود اپنے نبیوں کی شانیں بیان کی، ان کے تذکرے کیے، ان کے رتبے بیان کیے، ان کے اختیارات بیان کیے، اپنے ولیوں کی شانیں بیان کی۔ تو قرآن کے موضوع پر، سنت کے موضوع پر، اولیاء کی زندگی کے تعلیمات کے لیے آپ جو بھی ایمان اور اسلام میں بہتری کی بات ہے وہ کریں گے تو وہ اللہ ہی کا ذکر شمار ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے پہلے کی بات کہ اگر کوئی مقام ابراہیم کو ہاتھ سے چھوتا ہے تو یہ باعث برکت بات ہے، ناجائز حرام نہیں، نہ ہی فرض ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اللہ آپ کو لے کے جائے تو آپ جائیں تو ضروری اتھے تکے مار کے ہاتھ مارو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر موقع ملے تو برکت حاصل کریں، یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر سجدہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس جگہ کو آباد رکھنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سجدہ کہیں اور اجازت نہیں ہے، کہیں بھی سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، سر نہیں لگانا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ مزارات کا یا اولیاء کے قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی حرمت کعبہ کے برابری کرنے کے برابر ہے۔ بے شک ایک ایمان کا درجہ، ایمان والے کا درجہ کعبہ سے بھی افضل ہے، لیکن شریعت نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں کہ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا اور کسی کا طواف نہیں ہو سکے گا۔ آپ کی محبت، آپ کا احترام وہ یہ ہے کہ آپ اس ولی اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں، ان سے محبت کریں، ان کی زندگی کو اپنائیں اور ان کی تعلیمات کو اپنے اندر بسائیں۔ وہ کام ہم نہیں کرتے کہ اللہ والوں نے اللہ کی مخلوق کی مدد کی، اللہ کی رضا کی زندگی گزاری، اللہ کو یاد کرنے والا کام کیا، ہم وہ نہیں کرتے۔ ہم رسموں میں پڑ گئے کہ رسم اس طرح ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ میں سنتا رہتا ہوں کہ یہ جی اس کی یہ رسم ہے، کوئی وہ رسم جو ہے وہ اب شریعت سے اوپر چلی گئی ہے۔ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو شریعت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا درجہ اور مقام ہے، اس تک کوئی اور برابری نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے کسی قبر، کسی مزار کا طواف بھی جائز نہیں ہے۔ یہ آیت ہم نے سمجھ لی۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کعبہ ہو چکی تھی تو اس وقت انہوں نے دعائیں مانگی تھیں۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے عرض کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ، اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے۔ اس جگہ کو امن والا نہیں عرض کی، کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اس پورے بلد کو، بلد کہتے ہیں سٹی، شہر کو، اس سارے شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندوں کو ہر طرح کے پھل عطا فرما۔
وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان والا ہو، باللہ تیری ذات پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ یہاں تک آیت کو سمجھ کے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی، غور سے سنیے گا، اس میں انہوں نے یہ عرض کی کہ مولا اس شہر والوں میں سے من آمن منہم باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، والیوم الآخر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھنے والا، ان کو یہ چیزیں عطا کر۔ ایک تو اس کے لیے امن والی جگہ بنا دے، اور اس کو یہ رزق وافر عطا کر پھلوں سے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ کی ذات پر، قیامت کے دن پر، جو سچے دل سے ایمان لائے، اس کے لیے یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آگے سے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ قالا ومن کفر، ابراہیم یہ بات سنو، ومن کفر، جو کافر بھی ہو، میرا انکار بھی کرے، مجھے رب نہ مانے، قیامت کے دن پر بھی ایمان نہ رکھے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں رزق عطا کروں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے بھی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے عذاب نار، آگ والے عذاب کی طرف لے کے جاؤں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ مولا کہ تو مجھے امام بنانے لگا ہے، مجھے تو امامت عطا کرنے لگا ہے ساری دنیا کی، اور تو فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانوں کی قسموں کے لیے امام حضرت ابراہیم ہے۔ آج دیکھیں، آپ غور کریں کہ جتنے یہودی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب کے جد ہیں۔ آپ کو امامت ملی، تو جب اللہ نے یہ منصب عطا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی، مولا یہ درجہ میری اولاد کو بھی عطا کرنا۔ تو اللہ نے آگے سے جواب کیا فرمایا تھا؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ ابراہیم جو تیری اولاد میں سے تو دعا مانگ رہا ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں، لیکن جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوگا میں اس کو امام اور پیشوا نہیں بناؤں گا۔ یہ آپ نے سمجھ لی بات۔ اب اسی کے مطابق حضرت ابراہیم نے دعا بھی مانگی، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے عرض کرتے ہیں، مولا تو اب یہ جو گھر بن گیا ہے، اس گھر کو بسا دیا ہے، اب اس شہر سارے کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو ایمان والے ہیں تیری ذات پر اور قیامت والے دن پر، ان کو رزق عطا کر، پھلوں سے رزق عطا کر، ان کو یہ چیزیں عطا کر۔ تو اگر اللہ نے اس بات کو کلیئر کیا، کہا ابراہیم وہ امامت والی بات اور تھی، امامت، پیشوائی، لیڈرشپ یہ اور بات ہے، اور رزق دینا یہ اور بات ہے۔ اللہ نے فرمایا امامت کا منصب تو یہ پاکیزہ لوگوں کا حصہ ہے، یہ اہل لوگوں کا حصہ ہے، جو اس قابل ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ اور فرمایا رزق جو ہے یہ تو ہر ایک کے لیے، میں رزاق ہوں، میں رب ہوں۔ فرمایا جو رزق ہے اس میں فرق نہیں کروں گا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر والی شرط یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، جو میرے اوپر ایمان رکھے اس کو بھی رزق دوں گا، جو نہیں رکھتا اس کو بھی رزق دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن یاد رکھنا جو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا اس کو رزق تو ملے گا، لیکن یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی عارضی فانی زندگی ہے، فرمایا اس کے اندر قلیل، تھوڑا سا عرصہ وہ زندگی انجوائے کرے گا، استمتع کرے گا، مال و دولت اس کے پاس آئے گا، نام و منصب آئے گا، عہدہ آئے گا، اختیار آئے گا، تھوڑا سا عرصہ۔ لیکن جو کو وہ ایماندار نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا، تو اس کو پھر آخر میں یہ ہوگا اَدْتَرُّهُ، میں اسے مجبور کروں گا اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں مفسرین نے ایک دو باتیں بہت خوبصورت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ظاہری مال و جائیداد ہو، عہدہ منصب ہو، نعمتیں ہوں، وافر رزق ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، وہ بڑا اللہ کی فضل والا ہے۔ رزق کا ہونا
یا نہ ہونا یہ اللہ کی رضا یا عدم رضا کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی علامت ایمان ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہی فرمایا کہ چاہے کوئی مجھے مانے یا نہ مانے میں رزق سب کو دوں گا۔ تو اہل حق ہونا یہ نشانی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کا گھر بہت بڑا ہے، اس کے پاس ظاہری نعمتیں ہیں اور وہ بڑا کر و فر رکھتا ہے، بڑا اختیار رکھتا ہے تو اس لیے آپ جناب یہ حضرت صاحب ہیں۔ نہیں، یہ کوئی دلیل حضرت صاحب ہونے کی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا یہ فیضان ہے۔ نہ ہی امامت اور پیشوائی اور خلافت یا سجادہ نشینی کے حق ہونے کی مال علامت نہیں ہے۔ اگر کوئی سجادہ نشین غریب ہے، سادہ ہے اور درویش ہے اور اس کے اندر سادگی پائی جاتی ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہوگی۔ اگر مال کم ہے اور ظاہری کر و فر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ درویش نہیں، یہ امام نہیں، یہ سجادہ نشین نہیں۔ اس کو سمجھنا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، وہی اصل بندہ ہے۔ اور اگر مال ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں۔ حق کی نشانی مال نہیں ہے، حق کی نشانی ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک جو مال دنیا ہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال ہونا یہ حق کی علامت نہیں۔ اور پھر فرمان ہے آقا علیہ السلام کا، آپ نے فرمایا الدنیا ملعونۃ، دنیا پر بھی لعنت، وملعون ما فیہا، اور جو بھی مال دنیا سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے اس وہ سب پر اللہ کی لعنت ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی یاد کے، وما اللہ، اور جو اللہ کے ذکر سے متعلق بات ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں بس وہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ اور فرمایا وعالمن، اور جو صاحب علم ہے اس کی اللہ کے نزدیک عزت ہے، ومتعلمن، اور طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے بس اللہ کے نزدیک ان کی اہمیت ہے دنیا میں، باقی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ آخر میں فرماتا ہے جو مال دنیا والا ہے اگر یہ عارضی مال اس کے پاس ہے تو یہ دنیا عارضی ہے، چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ایسے مالدار کو عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف لے کر جاؤں گا، مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔